السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں WM نیوز۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسی باہمت کسان لڑکی کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے کھیتی باڑی میں اتنی محنت کی ہے کہ بڑے بڑے کسانوں مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کھیتی باڑی کے اندر ان کا رجحان کیسے آیا؟ کسان لڑکی ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اپنا نام بتائیے گا۔ جی میرا نام الماس پروین ہے۔ الماس، ابھی بتائیے گا کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہ فارمنگ کا کام کرتے ہوئے؟ تقریباً کوئی 7-8 سال ہو گئے ہیں۔ 7-8 سال ہو گئے۔ بتائیے گا کیسے رجحان آپ کا اس طرف آیا کہ میں کسان بن جاؤں؟ جی ایک تو میرا شوق تھا، میرے ابو کسان تھے، اور دوسرا میرے ابو کو کھیتی باڑی میں نقصان ہوا تھا، تو اس وقت میرا جو یہ شوق تھا وہ دوبالا ہو گیا کہ میں کسان بنوں۔ والد محترم نے کون سی فصل کاشت کی تھی جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو گیا؟ انہوں نے کپاس کاشت کی تھی، اور ان کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوئی ایسی سپرے استعمال کی تھی جس سے اس کی پوری فصل جل گئی تھی۔ کتنی فصل تھی وہ؟ وہ تقریباً کوئی میرے خیال میں 7 ایکڑ کے لگ بھگ ہوگی۔ 7 ایکڑ کی فصل آپ کی وہ خراب ہو گئی، کافی لوس ہو گیا۔ تو بتائیے گا پھر آپ کا رجحان اس میں کیسے آئے گا میں کسان بن جاؤں؟ جی اس وقت ابو پریشان ہوئے، تو ہم نے دیکھا ابو کی پریشانی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر امی نے کہا کہ آپ اور آپ کا بھائی جو ہیں، آپ ہمت پکڑیں، آپ ابو کے 2 بازو بنیں اور آپ کھیتی باڑی کی طرف دیکھیں، تو کیونکہ آپ سکول پڑھ رہے ہیں، آپ سپرے پڑھ کے کر سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں، تو آپ کے ابو کو جو نقصان ہوا ہے نا، تاکہ آئندہ نہ ہو اور وہ اتنے پریشان نہ ہو جتنے آج ہیں۔ جب آپ نے کھیتی باڑی کا سوچا تو اپنے والد صاحب سے بات شیئر کی میں کھیتی باڑی کرنا چاہتی ہوں، تو والد محترم کا کیا کہنا تھا؟ جی ابو کو جب ہم نے بتایا تھا کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ابو آپ کی کیا رائے ہے، تو ابو کہتے تھے بچے کپاہ تے نہ ہی لاؤ تے چنگا ہے، مینوں ایڈا وڈا نقصان ہو گیا تے باقی تسی ویکھ لو، میری طرح تسا نقصان نہیں چاہنا تے باقی تسا ویکھ لو جویں تہاڈی مرضی ہے۔ ابو نے کچھ نیگیٹو پوائنٹ نہیں دیے تھے۔ آپ کے والد محترم نے کہا بھی کپاس نہ لگانا، باقی آپ کا جو دل آئے وہ کریں، تو پھر آپ نے پہلی فصل کون سی لگائی تھی؟ جی خوش قسمتی یہی ہے کہ میں نے پہلی فصل ہی کپاس لگائی تھی۔ جی بالکل۔ پھر کیسا رزلٹ رہا اس کا؟ جی اس کا بہت بہترین رزلٹ ملا ہمیں نا کپاس کا۔ کیا وجہ تھی آپ کپاس میں کامیاب ہو گئی، والد کو تو گھاٹا پڑ گیا؟ جی اس کی ریزن یہ تھی کہ پہلے میں نے ریڈ پاکستان سے ٹریننگ لی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ کپاس جو ہے لگائی تھی، اور پھر ہم نے اس ٹریننگ کے مطابق جو چیزیں ہمیں بتائی گئی تھیں ہم نے وہی چیزیں اپلائی کی تھیں، اور اس وجہ سے پھر ہمیں مطلب کپاس میں خسارہ نہیں ہوا بلکہ آمدن میں اضافہ ہوا تھا اس سال۔ اچھا بتائیے اس کی کیا وجہ؟ باقی عام کسانوں کی نسبت جو آپ کی فصل ہوتی ہے وہ ڈبل ہوتی ہے، کیا وجہ ہے یہ؟ اس میں یہ چیز ہے کہ جو ہمارے عام کسان ہیں وہ مٹی کا تجزیہ نہیں کرواتے، اور بس فرٹیلائزر ایسے یوز کرتے ہیں، آدھا دودھ اٹھائی اور ڈال دی، اور میں بڑے مطلب کہ دیکھ کے اس کا تجزیہ کرواتی ہوں کہ جس چیز کی ضرورت ہے تو پھر میں وہی استعمال کرواتی ہوں، تو اس وجہ سے پھر ان کے اخراجات بڑھتے ہیں، میرے اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں، اور پھر جو چیز ہماری فصل کو چاہیے ہوتی ہے جب ہم وہی چیز اپلائی کریں گے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگی نا۔ بتائیے گا پھر کیا کیا کام کر لیتی ہیں آپ؟ جی میں سارے کام کر لیتی ہوں، کھیتی باڑی بھی کر لیتی ہوں، گھر کے کام بھی کر لیتی ہوں، مویشیوں کے کام بھی سارے کر لیتی ہوں، کھیتی کے کام یہ زمین کی تیاری سے لے کر ٹریکٹر خود چلانے سے لے کر کٹائی تک کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے الحمدللہ خود۔ ٹریکٹر بھی خود چلاتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں خود چلاتی ہوں۔ کبھی ذہن کے نہیں اندر ہے میں خاتون ہوں، میں تو گھر میں آرام سے بیٹھوں، میں کیوں ان فصلوں میں دھکے کھا رہی ہوں؟ جی نہیں، مجھے شوق بھی ہے، اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو میری باقی بہنیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم اندر بیٹھیں یا کسی اور کی جا کے نوکری کریں، کسی کے گھروں میں جا کے کام کریں، تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا بہت ایک ہمارا عزت والا شعبہ ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے مہنگائی کا دور ہے، فصلوں کا ریٹ نہیں لگ رہا، بجلی کو بل ہیں وہ بھی ڈبل ٹرپل آ رہے ہیں، تو یہ کیسا مینیج ہو جاتا ہے پھر سب کچھ؟ یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ٹیوب ویل جو ہے وہ سولر پہ لگائیں، تو باقی جو ہے ہم جو کیمیکل استعمال کرتے ہیں یہ اس کی جگہ پہ ہم قدرتی چیزوں پہ آ جائیں، اور جو ہم کھادیں استعمال کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر کے اگر ہم مویشیوں کے یہ گوبر کا استعمال کریں تو اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا اور ہمارے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے۔ کام کرتی ہیں تو گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہے؟ الماس آپ کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے، آرام کے ساتھ گھر میں بیٹھو، کبھی گھر والوں کا یہ ایسا کوئی واقعہ؟ جی نہیں، گھر والے جب میری کامیابی دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کیوں کہیں گے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، کہ پہلے ہماری 60 من ہوتی ہے مکئی یا 70 من ہوتی ہے، یا کپاس ہماری اتنی کم ہوتی ہے تو اب اتنی اچھی ہوتی ہے،
اور اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو پھر وہ مجھے بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں بچے لگے رہو، آپ ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، آپ اچھا کام کر رہی ہو. تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ آرام سے گھر بیٹھے، وہ کہتے ہیں آپ کا اچھا کام ہے، آپ کریں، ہم بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ساتھ. اچھا بتائیے گا، آس پاس کے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ الماس کھیتوں کے اندر کام کر رہی ہیں، تو وہ کیسا ان کو محسوس ہوتا ہے، اور خود کو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے ابھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں کام کر رہی ہوں؟ جی پہلے جب میں نے شروع کیا تھا اور جب میں نے اپنے کھیتوں میں ٹریکٹر چلایا تو اس وقت لوگوں کے ریئیکشن بھی بہت برے تھے، اور مجھے بھی دل سے ٹینشن ہوتی تھی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک لڑکی ہے، ٹریکٹر چلا رہی ہے، یہ کام کر رہی ہے کھیتی باڑی والے. پھر ابو نے، امی نے اور بھائی نے بھی مجھے سپورٹ کیا، اور انہوں نے پھر کہا کہ نہیں کوئی ہم ایسا ویسا کام تو نہیں کر رہے، آپ کا عزت والا کام ہے، آپ لگے رہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر مجھے ہمت آئی اور پھر میں نے لوگوں کو کر کے دکھایا. اب لوگوں کے جو ریئیکشن ہے وہ بھی اچھے آتے ہیں اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. کبھی آپ کو بڑی کمپنیوں کی طرف سے بھی آپ کو انعامات سے نوازا گیا، آپ کے اس کام کو سراہا گیا ہے؟ ہاں جی بالکل، مجھے ریڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے چائنا بیٹر کاٹن کانفرنس میں بھیجا گیا تھا، اور وہاں پر مجھے انعام بھی دیے گئے تھے، اور مجھے وہاں پر ایک پاکستان کی کسان خاتون جو ایک فارمر ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا. بیٹر کاٹن کی کانفرنس میں چائنا میں گئی تھی، تو وہاں مطلب وہ میرے لیے بہت خوشی کا دن تھا، یہ کہہ لیں کہ میرے ابو کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کہ آج میری بیٹی پہلی دفعہ، کیونکہ میرے علاقے سے کوئی بھی اس طرح کی بہن بیٹی باہر نہیں گئی تھی، اور مجھے ریڈ پاکستان نے بیٹر کاٹن کانفرنس میں جب پہلی دفعہ بھیجا تھا، انتہائی خوشی تھی ابو کو بھی اور مجھے بھی. لاسٹ کے اندر ہماری بہنوں کو کیا میسیج دینا چاہیے جو یہی سوچ کر کام نہیں کرتی، کوئی کام کاج نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا میسیج ہے ان کے لیے؟ جی میں ان کو یہی میسیج دوں گی کہ اگر آپ لوگوں پہ جائیں تو وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہیں. اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے، اگر اس نے انج کر دیتا تھا، لوگ کسی حال میں آپ کو خوش نہیں رہنے دیں گے. خود سے ہمت باندھنی پڑتی ہے، خود آگے نکلنا پڑتا ہے، خود قدم بڑھانے پڑتے ہیں. اور اگر ہم خواتین جو بات ٹھان لیں اور اپنے قدم اٹھا لیں، میں سمجھتی ہوں کہ کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدموں میں ہے، اس سے پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. جی بہت شکریہ. تو ناظرین بہن ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ کھیتی باڑی کا کام کرتی ہیں، سب کچھ تفصیلات اپنی زبانی بتا رہی تھی کہ والد محترم کو فصل کے اندر نقصان ہوا تو خود والد محترم کا سہارا بنتے ہوئے کھیتی باڑی کرنا سٹارٹ کر دی، اور دیکھتے دیکھتے اتنا ہی کامیاب ہو چکی ہیں کہ جو بڑے بڑے کسان ان کو پیچھے چھوڑ دیا. تمام تر تفصیلات آپ انہی کی زبانی جان رہے تھے. انشاءاللہ ایک نئی اسٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.